آپ کے پاس ریفرنس ہے، وہ ریفرنس دو اور وہ بات کرو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ ریفرنس آپ بات کرتے ہو، چاہے وہ کسی کو گالی بھی لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ مناسخ اور منسوخ تلاوت نہ مانے اور اس کی حکمت کو نہ سمجھے تو میں بائبل سے آپ کو حکمت بتاتا ہوں. چلو آدم سیکر سیدھا ہو جا، کن پھڑ کے چل، شاباش، کیونکہ تینوں میرے چھنکرے دا نہیں پتا. یہ جی دیکھیں ایبروگیشن کو، یہ عام طور پہ عیسائی جو ہے نا ناسخ اور منسوخ سے بڑی چیڑ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اگر ناسخ اور منسوخ کا انکار نہ کریں تو ہم قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتے. مگر قرآن خود آیت دے چکا ہے، ما ننسخ من آیتن، اور اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، قرآن کی آیت آ گئی ہے سورہ نحل کی 101. اب بائبل کھول بچے، عبرانیوں کی، ہیبریوز کی بک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر، اس کا چیپٹر 7 ہے، ورس 18 ہے اور 19 ہے. پڑھو کیا کہتے ہیں جی آپ کے پولس صاحب. پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. آئے میں چد کے، آئے میرا چونو آدم سیکر، پتہ ہی ہے شاید دا نہیں پتا تے سن. او ایڈم سیکر، تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا، اپنی بائبل پڑھتے صحیح. ٹھنڈ پئی نہیں پئی؟ دوسری سن. اچھا جی آپ کے سامنے عبرانیوں کا ہی باب 10 ہے اور آیت ہے 9. کہتے ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے. پہلے حکم کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو انفورس کیا جا سکے، امپلیمنٹ کیا جا سکے. اگلی آیت لے لیں، ہیبریوز کی ہی 8واں باب ہے، آیت ہے 13. جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا. اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. ہاں بھائی پتا سی ہے شاید دا نہیں پتا سی. سن. او ایڈم سیکر، تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا، اپنی بائبل پڑھتے صحیح. اب ان کو یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ ناسخ اور منسوخ بات ہو رہی ہے جی. پہلے اب سنیں، ایک ہی آیت کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ آیت بائبل کی، اس کو ضرور دکھائیے گا، کیونکہ بائبل کے خدا نے، میں تورات اور انجیل کا خدا نہیں کہہ رہا، بائبل کے خدا نے ان کے نبی کو، ان کے بائبل کے نبی کو، تورات اور انجیل کا نہیں کہہ رہا. توجہ، کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کم بخت یہ جس جھنڈ کے اندر جا کر چھپا ہے ہم ان کے انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں، ورنہ ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو ٹھٹا مار کے باہر نکالو. یہ ملحد ہے، یہ عیسائی بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی کروانا چاہتا ہے. یہی بر صغیر کی تقسیم سے پہلے عیسائیوں نے کیا تھا. وہ ان کے اندر چھپتے تھے، عیسائی بنتے تھے تاکہ اس گروہ کی سپورٹ ہو جائے. کیونکہ ملحد کو تو پڑھتے ہیں لتر، وہ تنہ تنہا ہوتا ہے، اس کو تو ہم اوید سنتان کہتے ہیں. خیر سے نہیں سنی تو ویڈیو کال والی سن لینا پشپا بھیا. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ بائبل کے خدا نے بائبل کے نبی کو ٹٹی کے ساتھ روٹی کھانے کا حکم دیا. ہاں آڈم سیکر، مزہ آیا ہی، چس آیا، بلکہ ٹیسٹ آیا ہی. آدم ہوش کر، ہوش لاہور آئے. حزقییل کی چیپٹر 4 اور ورس ہے 12 سے لے کر 15 تک. اب اس میں ناسخ اور منسوخ اگر یہ نہیں مانے گا تو یہ ٹٹی سے روٹی کھائے، کیونکہ آیت نمبر 12 پر بھی عمل کرنا پڑے گا. سنے ذرا. اور تو جو کے پھلکے کھانا اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجازت سے ان کو پکانا. انسان کی ذات کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا ٹٹی یا موتر. آدم تو کس سے پکا کے کھاتا ہے رے؟ تیرے ویسے گلے کی آواز سے لگتا ہے تو سر یہ تو ٹٹی ہے. تھینک یو. ٹٹی سے ہی کھاتا ہوگا. یس. اور خداوند نے فرمایا کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے. کس سے؟ ٹٹی سے. آدم سیکر ٹٹی. 14. تب میں نے کہا ہے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہ کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا. تب اب یہ ہے منسوخ. اور آڈم سیکر اگر تو نے منسوخ نہ مانا تو تجھے ٹٹی سے روٹی کھانی پڑے گی، ورنہ یہ آیت منسوخ 15 میں جا کر ہوئی حکم. کہتے ہیں جی تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض، یعنی انسان کی ٹٹی کے عوض تجھے جانور کی ٹٹی دیتا ہوں، گوبر دیتا ہوں. That's what it means. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کئی مسیحی اور کئی مسلمان ہم پر اعتراض کریں گے
کہ جناب جو ہے نا آپ دیکھیں کتنی سخت زبان بول رہے ہیں, تو یہ آدم کی زبانی آپ کو سنا دیتے ہیں, ذرا ایک منٹ ٹھہرے. آپ کے پاس ریفرنس ہے, وہ ریفرنس دو اور وہ بات کرو, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ ریفرنس آپ بات کرتے ہو, چاہے وہ کسی کو گالی بھی لگے, کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایڈم سیکر کم از کم تو ٹٹی کھا نا پلیز, فار دا سیک آف بائبل مین, فار دا سیک آف بائبل.